اور اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یا کو سنواتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو وہ بلا جھجک بجائے کسی ہیلے بہانے سے، کسی تاخیر سے، وہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پیش کرتے ہیں کسی قسم کے بھی احتساب کے لیے۔ اور اب جب یہ اگلے مرحلے آ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں لیا گیا، لیکن جب معاملات قانون سے تجاوز کر جائیں، جو قواعد و ضوابط ہیں وہ پیچھے رہ جائیں اور حرکتیں جو ہیں وہ کسی اور جانب چل نکلیں، تو پھر ظاہری بات ہے ہمارا قانونی حق بھی ہے اور آئین اور عدالت کے کارروائی کی مطابقت میں جو ہماری طرف سے نکات اٹھائے گئے ہیں، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد بھی ہوگا اور ان کی تحقیقات کر کے ان کی تہہ تک پہنچا جائے گا۔ آخر کار اگر ہم نے عدالت کے سامنے ایک اتنا بڑا الزام لگایا ہے، لکھ کے دیا ہے، سائن سٹیٹمنٹ ایفیڈیوٹ ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، جو کہ مانا گیا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کا طریقہ کار نہیں ہے، کہ یہ جو کسی کی ڈگنیٹی یا کسی کے براؤ بیٹنگ یا کسی کو ڈرانا دھمکانا یا ان کو ورگلانا یا ان کو گوڈنگ کرنا وٹنس کو کہ آپ کسی اپنے بیان کے مخالف کسی سٹیٹمنٹ کے اوپر دیں یا آپ یہاں پر تشریف نہ لائیں، اس میں شامل نہ ہو، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ لکھ کے دی گئی ہیں اور یہ کسی قسم کی اس میں ہچکچاہٹ نہیں، کوئی چھپانا نہیں ہے اس بات کو۔ اور خاص طور پہ جب اس چیز کا جب ریکارڈ موجود ہے اتفاق سے، گو کہ ہمارے نظر میں وہ بھی غیر قانونی ہے جو ریکارڈنگاں بنائی گئی ہیں، یہ تو دہشت گرد عدالت میں بھی یہ روایت نہیں ہے اور یہ بات مکمل طور پر بتائی گئی، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور یہ کم از کم جواب تو طلب کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایلیگیشن آئی ہے، کیا یہ ہوا یا نہیں ہوا، اور اگر تو یہ نہیں ہوا تو پھر وہ بیان کریں کیا ہوا۔ یہ چیزیں ہوا میں نہیں رہنی چاہیے، یہ ہماری گزارش ہے، اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ اور اگر پہلے دن سے لے کے آج تک ہم نے ایک مرتبہ نہیں، یہ 2 مرتبہ عدالت میں سارا چلا ہے، اس دوسری مرتبہ ہی ہم روز پیش ہوتے رہے، ہر چیز جو ہے ہمارے پاس ہم وہ دیتے رہے، تو اگر اس موقع پہ آ کر کوئی شکایت آئی ہے تو اس کی مناسبت میں اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں پر تو پوری دنیا میں، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ برٹن ہے، چاہے وہ BBI ہے، چاہے وہ ICIJ امریکہ میں ہے، جرمنی میں دوسرا ادارہ ہے وہ جو اخبار ہے جہاں سے یہ چیزیں ابھریں، تو اس سارے سلسلے میں پوری دنیا کی چھانٹ بین کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب کا کیس ہے، جو حنیف عباسی صاحب کا کیس ہے، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یہ کہا ہے شروع دن سے، اکرم شیخ صاحب جو وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم انٹیریئر منسٹری کو امپلیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور روز جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے جن کا نام انور منصور ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہ ریفرنس دائر کریں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری کو امپلیڈ کیا جائے تاکہ 184 کے تحت جو بھی ڈائریکشن درکار ہے وہ ڈائریکشن دی جائے اور اس چیز کی تہہ تک پہنچا جائے۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھیں گے۔ دوسری جانب ہم نے کہا کہ جو ویلتھ ٹیکس ہے عمران خان صاحب کے، اس دور کے جب کہ یہ سارے چیزیں ہوئی ہیں، یعنی 2002 کی اور 1999 سے لے کے 2003 تک کی، جب یہ ساری رقم چھپائی گئی ہے، ان کے اپنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے مطابق انہوں نے ٹیکس چوری کیا، انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں۔ یہ کوئی بات، یہ عجوبہ نہیں ہے، یہ عمران خان نے لکھ کے دیا ہے، وہ چیز سامنے ہے، ریکارڈ پہ ہے اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فراہم کیا جائے، اور خاص طور پر جو صرف کہیں قطر، دبئی، کوئی BVI، کوئی کیمن آئیلینڈ، پناما، جرمنی نہیں جانے کی ضرورت ہے، صرف سڑک کے اس پار ہے الیکشن کمیشنر پاکستان، اس میں جو 1997 کے عمران خان صاحب کی فائلنگز ہیں اور اس دوران جب یہ الیکشن لڑے تھے، صرف وہ مانگی جا رہی ہیں، کیونکہ سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان میں جو ڈریکٹ ایونیو والا فلیٹ ہے اور جو نیازی سروسز لمیٹڈ ہے، جو وہ مان چکے ہیں، آج اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ یہ ہم سے اومیشن ہوئی ہے، وہ میں صدقے جاواں وہ تیریاں مشنہ دے ہیرو صاحب، یہ آپ کی دفعہ اومیشن، آپ کی دفعہ گلچ، اور ہماری دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سارا کا سارا قانون توڑ دیا ہے۔
غلط بیانی کی ہے, ہمارے بیان میں تضاد ہے. یہ کیا ہے عمران خان؟ تم تو کہتے تھے کہ میں بھی اس معیار پہ تولوں گا اپنے آپ کو, تو اب تم اس تکڑی سے بھاگ رہے ہو. اب تم کہتے ہو کہ یہ تکڑی نہیں, میرے لیے نئی تکڑی لاؤ. سو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صرف سڑک کے اس پار, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہیں. نیازی سروسز لمیٹڈ کا اومیشن انہوں نے کنفیس کر لیا ہے. اس کی جو ٹیکس چھپانے کی اور جو اثاثے چھپانے کی, ٹیکس چوری کرنے کی بات انہوں نے آن ریکارڈ مانی ہوئی ہے, اور اسی طرح جہانگیر ترین نے مانی ہوئی, جس کا ابھی تک مقدمہ ہی شروع نہیں ہوا. تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے ان کے اوپر غور و فکر اور نظر ثانی کرنی چاہیے, تاکہ فضا جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور فیئرنس کی فضا ہو. اور معاملات جو ہیں ہم تو پہلے دن سے سبمٹ کیے ہوئے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں. دوسری جانب ایک صاحب ہے جو تمام اداروں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. کیا یہ بات نہیں ہے پاکستان کو پتا کہ وہ 788 کا اشتہاری ہے؟ نہیں پتا. کیا یہ درست ہے؟ یہ برابر کا چل رہا ہے سب کچھ؟ آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر کار آپ جا کے تصدیق کروائیں. میں آپ سے کہتا ہوں, ہم گئے تھے وہاں پر, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. عمران نیازی, والد اکرام اللہ نیازی, یہ اسلام آباد میں G11 میں دہشت گرد انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے. میں خود وہاں پیش ہوں, جج نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو پھر یہ کیا, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا انصاف کا معیار ہے پھر؟ کہ اس کو نہیں بیل کروانی, اس کو بولے اپنا وکیل پیش کر کے اپنی صفائی دے, وہاں پر اپنی بیل کروائے, بیل کروا کے سامنے آئے. میں ایک سیکنڈ میں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نواز شریف کی فیملی کا احتساب آج نہیں, یہ 74 سے شروع ہوا ہے, 74 سے لے کے آج تک. اور تازہ بات, کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو باقی احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کیونکہ عمریں چھوٹی ہیں, تو 12 اکتوبر والا تو ضرور آپ کو معلوم ہوگا. یہی حسین نواز انہی راولپنڈی کے تھانوں کے اندر بند تھے, وہی حسن نواز انہی راولپنڈی کے تھانوں کے اندر بند تھے. میاں نواز شریف اٹک قلعہ کے اندر تھے, شہباز شریف اٹک قلعہ کے اندر تھے. ان کے دستے راز جو ان کے ساتھ کمیٹڈ تھے وہ سارے کے سارے قلعے کے اندر بند تھے. تو یہ کوئی نیا احتساب نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہی ہوتا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شیر کے بچے کو آپ کہیں کہ ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے. شیر کے بچے کو ایمبولینس کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس بات کا واضح ثبوت آپ کے سامنے ہے. جہاں تک رہ گئی بات کہ انصاف سب کے لیے برابر, یہ اب اسی جگہ کے اوپر پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں, باقی ادارے بھی موجود ہیں, تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے یا نہیں ہے. یہ ابھی سوالیہ نشان موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ پولیٹیکل لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں, میرے ساتھ میئر راولپنڈی کھڑے ہیں, دانیال چودھری صاحب ہیں, رانجھا صاحب ہیں, اور ہماری یہاں طاہرہ بہن کھڑی. ان سب کے اوپر بڑے بڑے مقدمات سیاسی طور کے اوپر بن جاتے ہیں. سیاست کے اندر مقدمات کا بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ان کو فیس کرنا بڑی بات ہے. سب اس کو فیس کرتے ہیں, عدالتوں میں حاضر ہوتے ہیں, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. میں خود کوئی ایسا کورٹ نہیں ہے جس کے اندر ہمارے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمات ہوئے, ہمارے اوپر بھی بہت سارے دوسرے مقدمات ہوئے. ہم سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوئے, ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوئے, چھوٹے سے چھوٹے کورٹ میں بھی پیش ہوئے, عدالتوں کا احترام کیا. لیکن ایک لاڈلا, انوکھا لاڈلا ہے اس پاکستان کے اندر, وہ عدالتوں کو گالیاں اس نے بھی دی ہیں, اداروں کو گالیاں اس نے بھی دی ہیں, پی ٹی وی کو آگ اس نے بھی لگائی ہے, پارلیمنٹ کو اس نے بھی توڑا ہے, اس کی دیواروں کو وہ چڑھ دوڑا ہے ایوان صدر کے اوپر, ایوان وزیر اعظم کے اوپر. پولیس کو مارا ہے, پولیس کو مارا ہے, فزیکلی مارا ہے, بازو توڑے ہیں. اب ایک ایسا شخص اشتہاری بھی ہے اور عدالت عظمیٰ کے اندر بھی جاتا ہے, چھوٹی موٹی عدالت کے اندر نہیں, عدالت عظمیٰ کے اندر جا کے پاؤں پہ پاؤں رکھتا ہے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا ہے, اور بڑی دلیری کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. یہ سوالیہ نشان ضرور میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور دوسری بات, نیازی صاحب آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اور جیسے دانیال چودھری صاحب نے کہا, صدقے جاؤں آپ کے, صدقے جانے کو جی چاہ رہا ہے کہ آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں, ساتھ غنڈہ گردی بھی کرنا چاہتے ہیں. کہ جناب مجھ سے نہ گرینڈ حیات کا فلیٹ جو ہے وہ بھی مس ہو گیا سر, مس ڈکلیریشن ہو گئی. نیازی فلیٹ بھی جو ہے, نیازی کمپنی جو ہے وہ بھی میرے سے نہیں ہو گئی, اومیشن اور گلیچ کے بارے میں.
یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں تو پھر 70 سالہ قانون تبدیل کرنا پڑے گا. قانون کو 70 سالہ قانون تبدیل کرنا پڑے گا. کیا کہ ایک ایم این اے کو صرف اس بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا کہ اس نے اپنی وائف کا اکاؤنٹ نہیں ظاہر کیا, اور اس کے وائف کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے کتنے, 500 روپیہ جو کھلوانے کے وقت تھے. کبھی اور ٹرانزیکشن اس میں نہیں ہوئی. کل کچھ دوستوں نے اس کو غلط رنگ میں پیش کیا. ہم خواتین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہماری لیڈرشپ نے وفاداری سکھائی ہے. لیکن کل میں نے یہ کہا تھا کہ ایک شخص خود کہے کہ میری بیوی کے پیسے میرے دوست کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ بے شرمی کی بات میں نے کی تھی. یہ بے شرمی کی بات ہے یا نہیں؟ اپنے اوپر ہم امپلیمنٹ کر کے دیکھیں نا. بے شرمی کی بات ہے کہ میری بیوی کا اکاؤنٹ میرے دوست کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں اور مجھے پتا نہیں ہے. میں اس کی وضاحت نہیں کرتا. یہ وضاحت کرنی پڑے گی. آپ نے کہا 2 ٹرانزیکشن کا ذکر نہیں ہے, 5 ٹرانزیکشن کل مان گیا آپ کا وکیل. آپ تو اقبال جرم کر رہے ہیں ہر حوالے سے. فارن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ چور نہیں ہیں خان صاحب تو تلاشی دینے میں کیا حرج ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا. کل الیکشن کمیشن کے اندر ان کی پٹیشن خارج ہو گئی ہے. تمام اکاؤنٹس چیک کرانے پڑیں گے, اور ان اکاؤنٹس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر بھارتی پیسہ آیا ہے تو اس کو چیک کون کرے گا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اپنا ریکارڈ ہو اور ہم اس کو چیک نہ کر سکیں. یہ مضحکہ خیز ہے. یہ الیکشن کمیشن نے کہا یہ مضحکہ خیز ہے. تو یہ چیزیں عوام کے سامنے آشکار ہو رہی ہیں. آپ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ 20 سال سے پیٹ کے ایک گھر کا حساب نہیں دے سکیں. اس میں آپ اپنی سابقہ بیوی کو بھی سامنے لے آئے ہیں, اس کی آڑ میں چھپ رہے ہیں. اپنی قابل احترام بہنوں کو بھی لے آئے ہیں, ان کی آڑ میں چھپ رہے ہیں. اب ان بیچاریوں سے بھی حساب لینا پڑ گیا. اب جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے جیسے دانیال صاحب نے کہا. اب کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کا وکیل خود کہہ رہا ہے اس کے بہاف پہ کہ ہم نے یہ اقبال جرم کر رہا ہے, تو اس کے بعد کس کمیشن کی ضرورت ہے, کس جے آئی ٹی کی ضرورت. ہاں, آپ کے اہل و عیال, آپ کے بہن بھائی جو بھی ہیں ان کی پراپرٹی کے لیے جے آئی ٹی بن سکتی ہے. آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کے جے آئی ٹی یا کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم نے بہت دیکھا ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے کہ ان کو جو دشمن ملک ہے انڈیا, انہوں نے فنڈنگ کی ہے. یہ بار بار بات آئی ہے. ان کے دفاتر مسمار کیے گئے, ان کے اوپر مختلف قسم کے جو انتظامی حلقے ہیں وہ دن رات ہم نے دیکھا کہ چھاپے لگے. لیکن جب بات سامنے آئی تو برطانوی حکومت نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اس میں ریکارڈ نہیں ہے اس چیز کا جو بتایا جا رہا تھا. دوسری جانب یہ ہے کہ عدالت میں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ میں ریکارڈ موجود ہے جس میں پی ٹی آئی نے خود یہ یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کو اپنے جو ریٹرنز ارسال کیے ہیں, جو گوشوارے داخل کروائے ہیں, ان میں انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں جو انڈین نیشنل ہیں جن سے انہوں نے پیسے لیے ہیں. اور پھر انہوں نے اسلام آباد میں حملہ بھی کیا اور لشکر کشی کی اور پی ٹی وی کی نشریات بند کی اور پی ایم ہاؤس کو اٹیک کیا اور پارلیمنٹ کو اٹیک کیا اور گھراؤ جلاؤ کے نعرے مارے اور قبریں کھودی, کفن باندھے اور اندر گھس کے تمام جو تباہی کا باعث ہے وہ بننے کی کوشش کی. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سول نافرمانی کی مہم چلائی گئی جس میں کہا گیا کہ بجلی کے بل نہ دیں, آپ بینکوں کو نقصان پہنچائیں, معیشت کو نقصان پہنچائیں, کہ آپ ہنڈی سسٹم استعمال کریں, بینک نہ استعمال کریں. یہ آپ نے سارا دیکھا. لیکن ان کو وہ اشتہاری بھی ہے, وہ لاڈلے بھی ہیں, وہ بہت اچھے بھی ہیں, وہ سارے محکموں کو اداروں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں, ان کو کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہے, ان کا ریکارڈ بھی نہیں ہم لاتے, ان کو کچھ بھی نہیں کہنا ہم نے. یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ ہم مجبور ہو رہی ہیں کہنے پہ. ہر چیز کی حد ہوتی ہے. ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ صرف ایک منٹ بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, حسین نواز تیسری دفعہ آج پیش ہو رہے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے, اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جو 3 عدالتوں میں
तीनों अदालतों में उनके केस लगे हुए हैं और उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है और वो फिर भी वहाँ पे पेश नहीं होते। तो तहरीक इंसाफ खुद इंसाफ से भाग रही है। और दूसरी बात ये कि आज प्राइम मिनिस्टर अपना एहतसाब देने को तो तैयार हैं, क्या इमरान खान साहब अपना एहतसाब देने को तैयार हैं? क्यों इंसाफ से भागा जा रहा है? क्यों नहीं मनी ट्रेल दी जा रही? क्यों नहीं तलाशी दी जा रही? क्योंकि आज वो चोर हैं, एक सूबे की पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, वो MNA हैं, उनको चाहिए आके अपनी मनी ट्रेल भी दें और कोर्ट के अंदर दें। एक कोर्ट से भागा हुआ बंदा अपनी मनी ट्रेल छुपा रहा है और इसको हाईलाइट करना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ से भाग रही है, इसको हाईलाइट करना चाहिए। इमरान खान साहब जो है इंसाफ से भाग नहीं सकते। देखिए यहाँ पे एक मिनट, आज हुसैन नवाज साहब JIT के सामने पेश हुए। ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि हुसैन नवाज साहब जब आज JIT के आगे पेश हुए, इससे कुछ दिन पहले अंसार अब्बासी साहब की एक अखबार में खबर लगी है, जिस खबर के बीच में ये बताया जाता है कि एक टेलीफोन कॉल गई और उस टेलीफोन कॉल के ने एक साहब ने अपने आप को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के तौर पे मुतारिफ कराया और उन्होंने स्टेट बैंक को कहा कि आप हमें ये मखसूस नाम दें। और फिर पहले लैंडलाइन से कॉल की और लैंडलाइन से कॉल करने के बाद यह कहा गया कि आप अब हमें व्हाट्सएप कॉल पे हमारी कॉल अटेंड करें। उसके बाद उन्हीं साहब ने एक SCCP को कॉल की। अब ये बात तो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं वो ये एक स्टोरी जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात के बीच में पाकिस्तान के आइन के नीचे हर पाकिस्तानी का, चाहे वो वज़ीर आज़म का बेटा है या किसी गरीब आदमी का बेटा है, एक शफाफ और गैर जानबदार इंक्वायरी उसका कानूनी हक है। और अगर कानूनी हक जब वो इस्तेमाल करेगा और अगर किसी जगह पे ये बात पता चल जाती है कि वो लोग जो कि अभी JIT के बीच में बैठे हुए हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं और वो गैर जानबदार नहीं हैं, उनके ताल्लुकात और उनके वास्ते जो है माजी के वो बताए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये JIT के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मौजूदा हालात में एक वकील होने की हैसियत से भी, क्योंकि अदालत, क्योंकि जी जो बात लगी है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लगी है, अदालत यहाँ पर इस मौके पे मैं समझता हूँ कि अदालत आलिया इस चीज़ का, इस खबर का नोटिस लें, इस खबर का नोटिस लें, क्योंकि रजिस्ट्रार जो हैं जिनके हवाले से ये खबर छपी है वो सुप्रीम कोर्ट के बीच में थे और उनके हवाले से ये बात हुई। अब ये खबर दुरुस्त है या गलत है, ये अंसार अब्बासी साहब अदालत में जाएंगे और वो अपना मौक़िफ़ वहाँ पे ज़रूर देंगे। वो आज भी अपनी कहानी के साथ खड़े हैं। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान के आइन और कानून के नीचे, चाहे बच्चा वज़ीर आज़म का हो या बच्चा किसी गरीब का हो, जो गैर जानबदार और शफाफ इंक्वायरी है ये उसका कानूनी हक है। और अगर इल्ज़ाम अलह जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि उसका माजी में एक ताल्लुक है एक तबके के साथ, तो ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ, एक ब्रेक थ्रू है। इस सूरत हाल के ऊपर मौजूदा हालात के बीच में जो हमने एतराज़ात भी दिए थे और हम अदालत के हर फैसले का एहतराम करते हैं, जब गैर जानबदारी को इंश्योर करना अदालतों का काम है, गैर जानबदारी अदालतें इंश्योर करेंगी तो हमें भी ये महसूस होगा कि इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान में। तो इंशाअल्लाह ताला हम यही तवक्को करते हैं अदालत आलिया से कि अंसार अब्बासी साहब वाला जो मामला है इसके ऊपर भी एक JIT बनाई जाए और इस मामले की भी तहकीक की जाए कि वहाँ पे जो ये व्हाट्सएप कॉल्स गई या ये फेस टाइम कॉल्स गई वो साहब कौन थे और क्यों जोर दिया जाता रहा मखसूस नाम लेने के लिए। और इस वक्त आपने देखा मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस ब्रीफिंग जारी है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए आज दानियल अजीज़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बग़ैर किसी हीले बहाने के अपनी फैमिली मेम्बरान को पेश किया है। वज़ीर आज़म ने ख़ुद को और ख़ानदान को एहतिसाब के लिए पेश किया। दानियल अजीज़ ने मज़ीद कहा कि तवक्को करते हैं कि पेश किए गए निकात पर तफ्तीश होगी। उन्होंने कहा कि मामलात कानून से तजावुज़ कर जाएँ तो तहक़ीक़ात का मुतालबा हमारा हक़ है।